بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری اردو کی کلاس ہے, اردو کا پیریڈ ہے یہ. اور یہ تھوڑے سے بچے آ رہے ہیں تو ایڈمٹ کر لیں. ٹھیک ہے, چلیں. یہ دیکھیں, یہ ایک لفظ بیٹے لکھا ہوا نظر آیا, تبادلہ خیال. تبادلہ خیال, یہ لفظ کس نے سنا ہے پہلے؟ یہ لفظ سنا ہوا لگ رہا ہے آپ کو زنیرہ؟ جی آج ہم کیا پڑھیں گے؟ ہاں جی, ابھی میں یہی بتانے لگی ہوں آپ کو کیا پڑھیں گے. میں یہ پوچھ بیٹی ذرا پیچھے بہت آوازیں ہیں آپ کے بیک گراؤنڈ میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ یہ جو لفظ آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ چیٹ میں لکھ کے بتائیں آواز آ رہی ہے اب. اگر آ رہی ہے تو یس لکھ دیں. یس یس, موسیٰ کہہ رہے ہیں یس, سیدہ عروج کہہ رہی ہیں یس. آ رہی ہے بیٹے سنیرا بیٹا, آپ کے اس میں تو نہیں کوئی پرابلم آپ کی ڈیوائس وغیرہ میں؟ باقی سب بچوں کو تو آ رہی ہے میری آواز, سب بچے کہہ رہے ہیں یس یس آ رہی ہے. اچھا چلیں, میں یہ پوچھ رہی تھی بیٹے آپ سے کہ یہ جو لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو, تبادلہ خیال, یہ کس کس نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تاکہ مجھے پتا چلے. آیان محمود جی. میم ذہن میں آئی کسی بات کو شیئر کرنا. شاباش شاباش, بالکل صحیح جواب ہے آیان کا, بات کو شیئر کرنا. اچھا چلیں, شیئر کرنا, شیئر کا مطلب ہوتا ہے بتانا, ٹھیک ہے, بانٹنا. ویسے تو شیئر کا مطلب ہوتا ہے بانٹنا, ہم چیزیں بھی بانٹتے ہیں, ہم اپنے خیالات کو بھی بانٹتے ہیں, یعنی بتاتے ہیں دوسروں کو. اپنے خیالات کا تبادلہ کرنا, خیال کی جمع ہے خیالات, اپنی سوچ یعنی کہ اپنی رائے, ٹھیک ہے, اپنی کسی بھی موضوع پر, کسی بھی ٹاپک پر, آپ کی ہر انسان کی الگ الگ رائے ہوتی ہے نا, تو ہر انسان کسی بھی موضوع پر کیا سوچتا ہے, اس کے کیا خیالات ہیں, تو اپنے خیالات کا تبادلہ کرنا. اب تبادلہ کیسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کو بتانا. تبادلہ سے مراد ہے عدل بدل, ٹرانسفر کرنا, ٹھیک ہے, تبادلہ کرنا, تبدیل کرنا, بدل دینا, یعنی اپنی بات دوسرے کو بتانا اور دوسرے کی بات سن لینا. تو اپنے خیالات کو ایک دوسرے کو بتانا, دوسروں کو بتانا اپنی بات, اپنی سوچ, اپنی رائے, اسے کہتے ہیں تبادلہ خیال کرنا, ٹھیک ہے. ہر انسان کے سوچنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے نا کہ اگر مجھے کریلے پسند ہیں تو آپ کو بھی پسند ہو. یہ بتائیں آپ میں سے کریلے کس کس کو پسند ہے؟ کریلے کھانا کس کس کو اچھا لگتا ہے؟ آصفہ اور آیان کا ہاتھ پہلے سے اٹھا ہوا ہے, تو یہ کیا ان کو کریلے پسند ہیں یا؟ اچھا, اور یہ فاطمہ کا ہاتھ اٹھائے, فاطمہ کہہ رہی ہے مس مجھے کریلے پسند ہیں. اچھا جی, اور باقی دیکھیں آیان کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے, آصفہ کا ہاتھ, فاطمہ کا کہہ رہے ہیں کریلے پسند ہیں. یس مس, یس بچے, عارض کہہ رہے ہیں نو مس. اچھا تو دیکھیں صرف 3-4 بچے, اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ایک انسان کو پسند ہو وہی چیز دوسرے کو بھی پسند ہو 100%. کسی کو پسند ہوگی, بہت سے لوگوں کو نہیں پسند ہوگی. اسی طرح ایک ٹاپک اگر پہ ہم بات کریں, ایک موضوع پہ بات کریں, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں میری رائے الگ ہو, آپ کی رائے الگ ہو, آپ کا خیال کچھ اور ہوگا اور میرا خیال اس موضوع کے بارے میں کچھ اور ہوگا. تو ہر انسان کے سوچنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے, اس کی رائے بھی الگ الگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہر انسان کے خیالات ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں, ٹھیک. تو جب ہم اپنے خیالات سامنے والے کو بتاتے ہیں اور سامنے ہمارا جو دوست یا سہیلی یا جو بھی لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اپنے خیالات ہمیں بتاتے ہیں, تو اس چیز کو, اس کام کو کہتے ہیں تبادلہ خیال کرنا, یعنی خیالات کا عدل بدل کرنا, تبادلہ کرنا, ایک دوسرے کو بتانا. یہ میں نے اتنی تفصیل سے تبادلہ خیال کا مطلب اس لیے بتایا کہ آج ہم اردو کی جماعت میں اس پیریڈ میں
تبادلہ خیال کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے خیالات کا تبادلہ کریں گے ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور موضوع میں آپ کو بتاؤں گی۔ تبادلہ خیال کے دوران سب سے پہلے تو ایک چیز جو سب سے بات اہم ہے، دیکھیں آپ کی رائے کچھ اور ہوگی، میری رائے کچھ اور ہوگی، آپ کے دوست کی رائے کچھ اور ہوگی۔ تبادلہ خیال کے دوران ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ احترام کا مطلب ہے کہ دوسرے کی بات صبر سے، تسلی سے اور عزت سے سنیں، تسلی سے دوسرے کی بات سنیں۔ اگر آپ کو اپنے سامنے والے کی بات پسند نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس پہ چڑھ دوڑیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے کی رائے کو بہت احترام سے سننا چاہیے، تسلی سے سننا چاہیے کہ پہلے سامنے والے کی بات کو آپ سن لیں اچھی طرح، پھر اس کے اوپر آپ کوئی رد عمل ظاہر کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے سامنے دیکھیں یہ ایک تصویر ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ مجھے بتائیں کہ یہ بچی جو ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ جی آرس، آرس بیٹے انمیوٹ کیجئے۔ جی آپ نے انمیوٹ نہیں کیا بیٹے آرس۔ اچھا آیان محمود آپ بتائیے۔ میم ٹیتھ برش کر دیا۔ شاباش، ٹیتھ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو کی کلاس ہے نا، ٹیتھ اردو میں کیا؟ دانت، دانت صاف۔ اس کا مطلب ہے کہ دانتوں کی کیا ہو رہی ہے؟ میم صفائی۔ صفائی ہو رہی ہے، دانتوں کی صفائی اچھا اب ایک اور تصویر ہے آپ کے سامنے، عروج، عروج، عروج بیٹا آپ کا مائک ہل رہا ہے لیکن آواز نہیں آ رہی۔ ہاں دھو تو سمجھ میں آ گیا، آپ ایسا کریں ہاتھ صاف کر رہی ہے۔ شاباش شاباش، ہاتھ صاف کریں۔ اس کا مطلب ہے دیکھیں پچھلی تصویر میں دانت صاف ہو رہے تھے، اس تصویر میں ہاتھ صاف ہو رہے ہیں، تو یہ دونوں کام کس چیز سے متعلق ہیں؟ صفائی۔ شاباش، صفائی سے متعلق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ آج کا موضوع تو ہمارا تبادلہ خیال ہے، یعنی ہم تبادلہ خیال کریں گے، لیکن اس کے لیے جو میں آپ کو ٹاپک یعنی کہ موضوع دوں گی، عروج بیٹے میں آپ کو میوٹ کر رہی ہوں، آپ کا میوٹ، ہاں شاباش۔ تو موضوع جو ہے وہ صحت و صفائی ہے، ٹھیک ہے۔ تبادلہ خیال یعنی کہ خیالات کا تبادلہ، اپنے خیالات کسی موضوع کے بارے میں ایک دوسرے کو بتانا، یہ ہماری آج کی سرگرمی ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہمارا موضوع کیا ہے؟ صحت و صفائی۔ اب ضروری ہے کہ صرف جسم کی صفائی ہم کریں، اور بھی کس چیز کی صفائی ہوتی ہے بیٹے؟ حارث بیٹے ہاں چلیں، مریم ممتاز، جسم کے علاوہ ہم کس چیز کی اور کون کون؟ جی بیٹے کر سکتے ہیں اور اپنے آس پاس کے محلوں کی۔ بیٹے آپ کی نا آواز میں شور زیادہ، آپ ایسا کرو چیٹ میں آنسر لکھیں، شاباش چیٹ میں آنسر لکھ دیجئے۔ جی شاباش، محلے کی صفائی، شاباش جی بالکل، جسم کے ساتھ ساتھ محلے یعنی کہ ہمارے ارد گرد کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، اچھا یہ بچی کیا کر رہی ہے؟ جی مشیل، مس پودوں کو پانی ڈال رہی ہے، بالکل، اس کا مطلب ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت صاف بنانا، رکھ، شاباش صاف خوبصورت۔ رکھ رہی ہے، جی جی ہاں یہ ٹھیک ہے بات آپ کی، جب صاف ہوگا تو ارد گرد کا ماحول خوبصورت لگے گا۔ اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو کون سی جگہ یاد آتی ہے؟ یہ دیکھیں، یہ سب بچوں نے ایک ہی جیسے کپڑے پہنے، ایک ہی جیسے کپڑے کہاں پہنے ہوتے ہیں ہم نے مریم؟ ہاں یہ دیکھیں چیٹ میں آنسر آ گئے سب بچوں کے۔ مریم بیٹے آپ کے نا اس میں بہت شور ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں۔
स्कूल, स्कूल, मिस स्कूल, हाँ जी, शाबाश। मीसम कह रहे हैं स्कूल, आसफा का जवाब आ गया स्कूल, उरूज कह रही हैं स्कूल, शाबाश। ये स्कूल में हम एक जैसे कपड़े पहनते, एक जैसे कपड़े पहनते हैं इसीलिए तो उसका नाम यूनिफॉर्म होता है, एक जैसी हालत। इसमें बच्चे सफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको मैंने सेहत और सफाई के कुछ इशारे दे दिए, ठीक है। इन इशारों की मदद से हमने तबादला ख्याल करना है, यानी कि इस मौजू पे तबादला ख्याल होगा। ये देखें कितने मज़े से ये आगे की तरफ आया सेहत, और आजकल का तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। आजकल हम सबसे ज़्यादा जो है किस चीज़ का ख्याल कर रहे हैं, किस चीज़ का ख्याल आजकल सबसे ज़्यादा है जी? मिहिलाब, घरों में हम किस चीज़ का ख्याल करते हैं बहुत ज़्यादा? सेहत और सफाई का ख्याल रखते शाबाश, हैं। सफाई का ख्याल बहुत ज़्यादा रख रहे हैं क्योंकि आजकल ज़रा बीमारी फैली हुई है ना। अच्छा, हम ने देखें, तबादला ख्याल करते हुए ये देखें, ये आपके पास सामने स्क्रीन पे हेडिंग आ रही है, इस चीज़ को जहन में रखिए और इसके बारे में आप सोचें। सबसे पहले तो आप जहन में ये सोचिए कि सेहत और सफाई ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। अहमियत, लफ्ज़ अहमियत को आप कहते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है, हर बच्चा इस बात को सोचेगा और जिसको मैं अनम्यूट करूँगी वो अपना ख्याल दूसरे बच्चों को सुनाएगा। तो जब आप अपना ख्याल बताएंगे तो ये तबादला हो जाएगा अपने ख्यालात का, ठीक है। सबसे पहले हम आसिफा को से पूछते हैं। जी आसिफा, आसिफा अनम्यूट कीजिए बेटे। जी शाबाश, आपने फिर म्यूट कर लिया अपने आप को अनम्यूट करके। हाँ जी, अब बताइए यस मिस। क्यों जरूरी है सफाई, क्यों जरूरी है, इसकी क्या अहमियत है, क्यों करें मिस हम? अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो फिर हम बीमार हो सकते हैं, हमारी सेहत सेहत सही सेहत, नहीं रहेगी, शाबाश। अब आसफा हमें ने अपना, बुखार हो जाएगा। जी जी, आसफा ने अपना एक ख्याल बताया। अब मजीद कोई बच्चे देखें, अब जब आसफा का ख्याल आपको पता चला तो उनके ख्यालात आप तक पहुंचे, ठीक है। उसने अपने ख्यालात आप तक पहुंचाए। अब दूसरा बच्चा अपना ख्याल इस टॉपिक के हवाले से बाकी बच्चों तक पहुंचाए। अब्दुल मुईद, यस मैम। अब आप बताइए कि कोई भी एक पॉइंट बताएं कि क्यों करें हम सफाई, क्यों जरूरी है। मैम सफाई नेक्स्ट ईमान है। जी बिल्कुल, ये ईमान, यानी कि अगर आसान लफ्जों में कहें तो ये ईमान का हिस्सा है, ठीक है, इसलिए भी ज़रूरी है। शाबाश, ये असल में अब्दुल मुईद ने हदीस बताई है, शाबाश, ठीक हो गया। और कोई और बच्चा अपना ख्याल बताए। फातिमा अकमल, आप बताइए। मिस अगर हम सफाई का ख्याल रखेंगे तो हम ख्याल नहीं बीमार। होता बेटा, ख्याल होता है, खे से, खे। मिस अगर हम सफाई का ख्याल रखेंगे तो हम शाबाश, बीमार नहीं होंगे। होंगे, शाबाश, ठीक है। और जी जी, ना हम हमेशा साफ सुथरे रहेंगे। शाबाश, शाबाश। इसका मतलब है कि सफाई और सेहत का आपस में ताल्लुक होता है ना। इसका आपस में कोई ताल्लुक है, यानी ताल्लुक एक चीज के होने से दूसरी चीज पर फर्क पड़ना, ठीक है। अगर एक चीज हमारे पास है तो दूसरी चीज का उस पे क्या असर पड़ता है, इसका मतलब है कि ये इस चीज को ताल्लुक कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि आपने जैसे 3-4 बच्चों ने पॉइंट्स बताए हैं, नुकात बताए हैं, इसका मतलब इससे ये जाहिर हो रहा है कि इन दोनों चीज़ों का आपस में ताल्लुक होता है। सुफियान को एडमिट कर लें क्लास में, ठीक है। अच्छा, तो इसका ताल्लुक क्या बना आपस में, ये देखें, ये मुहावरे के तौर पे बोला जाता है। सेहत और सफाई का आपस में चोली दामन का साथ है, ये एक मुहावरा है, ठीक है। मुहावरा, सुफियान, अच्छा, इसका मतलब होता है कि आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है,
ٹھیک ہے. اس کے صفائی کے بغیر صحت ممکن نہیں ہے. یہ تو ہم بچوں کو، آپ کو، سب کو یہ بات اچھی طرح پتہ چل گئی ہے کہ اگر ہم ظاہر ہے کہ صفائی کا خیال نہیں کریں گے تو صحت خراب ہو جائے گی. صفائی ہے تو صحت بھی ہے، اگر صفائی نہیں ہے تو صحت بھی نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ لازمی ہے، اچھی صحت کے لیے صفائی کا ہونا لازمی ہے. تو یہ جو محاورہ ہے نا چولی دامن کا ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لازمی ہو جانا، ایک کی وجہ سے دوسری چیز کا لازم ہو جانا، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپس میں اس طرح بندھے ہوئے ہیں بالکل. پھر آپ نے بتایا کہ صفائی ہوگی تو مس ہماری صحت بھی اچھی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے صفائی کی وجہ سے ہی صحت قائم رہتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. پھر ایک بچے نے بتایا کہ مس صفائی نہیں ہوگی تو ہم بیمار ہو جائیں گے، ہمیں بخار ہو جائے گا، ہمیں نزلہ زکام ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی ارد گرد کی بھی صفائی کا خیال کرتے ہیں، جسم کی صفائی کا بھی خیال کرتے ہیں. عبد المعید نے بتایا کہ مس یہ ایمان کا حصہ بھی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ صفائی بھی بہت ہم اس کا لازمی خیال کرتے ہیں. اب آپ نے جیسے کہ بتایا مجھے کہ مس صفائی، یہ جب آپ نے تصاویر دیکھیں تو کہ اس میں صفائی ایک میں ہم اپنے ارد گرد کی صفائی کر رہے ہیں، اور جسمانی صفائی یعنی کہ ہاتھ دھوئے، برش کیا. صفائی دو طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ ماحول یعنی اپنے ارد گرد کی صفائی بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اچھا، اگر فرض کریں ہم اپنے جسم کو تو صاف ستھرا رکھتے ہیں، جیسے ہم نہاتے بھی ہیں، منہ بھی دھوتے ہیں، دانت بھی صاف کرتے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، ہم صفائی ہو رہی ہے، کپڑے بھی صاف ستھرے پہن، لیکن ہم اپنا گھر گندا رکھیں تو کیا ہوگا؟ جسم تو صاف کر رہے ہیں لیکن گھر گندا کیا ہوا ہے، کچرا بھی پھینک دیا. اصفر حسین کاظمی. جی بیٹے اصغر انمیوٹ کیجئے بیٹے. اگر ہم اپنے صفائی، جسم کی صفائی رکھیں لیکن گھر کو گندا رکھیں تو کیا ہوگا؟ سوری، بیمار ہو جائیں گے. اور بیماری کس چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے؟ گندگی ہاں وجہ سے. جی، گندگی میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ آج کل کیا پھیلا ہوا ہے؟ جب ہم کرونا وائرس. وائرس کرونا نام ہے نا اس، یہ اصل میں وائرس ہے. وائرس ہوتا ہے اور جراثیم ہوتے ہیں. گندگی کی وجہ سے یعنی کہ کیا چیز پھیل جاتی ہے؟ وائرس پھیل جاتے ہیں. آصفہ کہہ رہی ہیں کہ چیٹ میں کہ مس اگر صفائی کرتے ہیں تو مس رب بھی راضی ہو جاتا. شاباش، جی بالکل، صفائی کریں تو رب بھی راضی ہو جاتا ہے. اور مریم کہہ رہی ہیں مس کووڈ-19 پھیلا ہوا ہے. صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل شاباش. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر صحیح ہوا نا پوائنٹ کہ جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ ماحول کی صفائی بھی بے حد ضروری ہے. اچھا، ہمارے دین، جیسے کہ عبد المعید نے کہا تھا کہ مس یہ ایمان کا حصہ ہے، نصف ایمان ہے، تو دین نے بھی اسی لیے صفائی پر بے حد زور دیا ہے. اچھا، اب دیکھیں جیسے کہ یہ آپ کے پوائنٹس سے یہ سب آپ نے پوائنٹس بتائیں. اب آپ ایسا کریں، ایک ایک بچہ ایک ایک پوائنٹ بتائے گا اپنے الفاظ میں کہ صحت اور صفائی کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے. یہ دیکھیں ایک دفعہ جلدی سے ان تمام پوائنٹ کو پڑھیں. صحت اور صفائی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی کہ بالکل لازمی ہیں یہ دونوں چیزیں. صفائی کی وجہ سے ہی صحت قائم رہتی ہے، یعنی کہ صفائی ہے تو صحت ہے، صفائی نہیں ہوگی تو صحت بھی خراب ہو جائے گی. اور صفائی دو طرح کی ہوتی ہے، جسم کی بھی صفائی کریں، ماحول کی بھی صفائی کریں. صفائی اگر جسم کی کر لی تو ماحول کی بھی لازمی کرنی ہے، کیونکہ ہمارے دین نے بھی اس پہ بے حد زور دیا ہے. چلیں اب ہم یہی باتیں دوبارہ سے بچے سے پوچھیں گے تاکہ ان کو ذہن نشین ہو جائیں. جی سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مریم سے. جی مریم، ہاں اب بتائیں اہمیت صفائی کی، کیوں ضروری ہے؟
अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो वायरस भी फैल सकता है और हम शाबाश, बीमार भी हो सकते हैं। बीमार हो सकते हैं। अब इसी तरह दूसरा ये आसफा कह रही हैं कि मिस ये आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगी बेटे? जी मैं कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, अब मूसा बिन राशिद से पूछेंगे और आप अगला पॉइंट आप बताइए। यस मिस। आप बताएं कि क्यों जरूरी है सेहत और सफाई। सफाई क्यों जरूरी है सेहत के लिए? समन आई है, उनको क्लास में ले लेते हैं। मिस सफाई हमारी इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अब जब आपको सफा सेहत तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी शाबाश, बिल्कुल ठीक है, और हमारा मोहल्ला साफ रहेगा, बिल्कुल सही है, शाबाश। मोहल्ला भी साफ बीमार होगा, नहीं होंगे। बीमार नहीं होंगे। जाहिर है जब हर चीज की सफाई हो जाएगी तो हम बीमार नहीं होंगे। अच्छा जी, मूसा बिन राशिद आप बताएं बेटे, इस मौजू पे अपने ख्यालात का इजहार करें। मूसा बिन राशिद। यस मिस। अच्छा, आपसे वो पढ़ पूछ लिया था कि मैंने, सॉरी, यस। आपसे पूछा था बेटे, आपने जवाब दिया थी सवाल का? ओके मिस। ओके, अच्छा बेटे, ये मरियम यासर क्या कह रही हैं? प्लीज गाइस मिसअंडरस्टैंड दैट यू ऑल नो द आंसर। बेटे चैट पैट, अच्छा जी, चलें जी। आरिज, आरिज, आरिज बेटे अनम्यूट कीजिए ना जी, ऐसे। अच्छा ये बताएं कि सफाई पर हमारे दीन ने क्या कहा है? हमारा दीन, हमारा मजहब क्या कहता है सफाई के बारे में? बेटे नहीं आ रही चंदा, आरिज आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मिस हानिया कह रही है, मिस हानिया आपका यहाँ पे हाथ उठाओ, ये रहा। जी हानिया जी, मिस सफाई निस्फ ईमान है। शाबाश, सफाई निस्फ ईमान है। तो बहरहाल सेहत और सफाई की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस एक तो ये कि आपस में इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है। तो अगर सफाई नहीं होगी तो सेहत नहीं होगी, और सफाई होगी तो सेहत होगी। इस तरह का ताल्लुक है आपस में, एक चीज़ के होने से ही दूसरी चीज़ है, एक चीज़ नहीं होगी दूसरी चीज़ भी नहीं होगी। हदीस शरीफ है कि सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ का मतलब होता है आधा, यानी ईमान हमारा आधा तो ऐसे ही पूरा हो जाएगा अगर हम सफाई का ख्याल करेंगे। अच्छा, सेहत और सफाई के लिए किन किन बातों पे अमल करना चाहिए? अगर हमने अपनी सफाई का ख्याल करना है और हम चाहते हैं कि हमारी सेहत भी अच्छी हो, तो हम क्या क्या काम करें? चलें अब बताएं। और ये इलाफ बेटे आप हाथ उठाया करें, इलाफ, इलाफ से पूछते हैं। इलाफ अनम्यूट करो बेटे। जी, इलाफ बताएं कि सफाई करने के लिए हम क्या क्या काम करें? आप क्या करते हैं? हाथ धोए। शाबाश, वेरी गुड। ये इलाफ अपने हाथ धोती हैं रोज, तो सफाई का ख्याल हो जाता है। और क्या करें इलाफ? ब्रश करें, शाबाश। सफाई का ख्याल करने के लिए हाथ धोएं, ब्रश करें, और क्या करें मिशेल? इन दो कामों के अलावा बताइएगा। मिस अपने घर को साफ रखें। शाबाश, अपने घर को साफ रखें। और क्या करें इसके अलावा, क्या करें आयान महमूद? हम जिस्म को साफ रखें। शाबाश, जिस्म को साफ रखें। अब जिस्म को साफ करने के लिए अली नदीम क्या करेंगे? जी अली नदीम। मिस नहाएंगे। नहाएंगे, शाबाश, कम से कम दिन में एक बार नहाएंगे, ठीक है। और गर्मी लगे तो 2 दफा भी नहा सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
پانی اگر ہو گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں, نہا لیں. آمنہ, آمنہ اور کیا کریں؟ آمنہ اسرار 20 سیکنڈ, فاطمہ تمہیں کہہ رہی ہیں 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں. شاباش, صحیح کہ آمنہ اور کیا کریں صفائی کرنے کے لیے؟ وہ کام سوچیں جو آپ خود کرتی ہیں سارا دن میں صفائی کے لیے. اچھا نماز پڑھتے ہیں ہم, تو نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مس وضو. شاباش, آپ نے وضو کرتے ہوئے کبھی دھیان کیا کہ ہمارے جسم کے وہ سارے حصے صاف ہو جاتے ہیں جن کا ہم ڈیلی یوز ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہمارے جسم کے جو حصے استعمال ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے وضو کے درمیان وہ تمام حصے صاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, ہے نا؟ جی شاباش. اچھا جی انس, اور کیا کام کریں بیٹے؟ انس اور کیا کریں ہم؟ اچھا یہ بتائیں کیا کپڑے نئے نئے پہنے, نئے کپڑے پہننے ضروری ہیں صفائی کے لیے؟ انس یس مس. نہیں, نئے پہنے یا پرانے اگر ہوں تو وہ بھی پہن سکتے ہیں نا, لیکن کیا کر کے پہنے ان کپڑوں کو؟ صاف کر کے مس. شاباش, بے شک پرانے کپڑے پہنے لیکن دھلے ہوئے اور صاف کپڑے پہنے. دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نئے نئے جوڑے تو نہیں ہوتے تھے جس طرح ہم آج کل ہر عید پہ ایک نیا جوڑا سلواتے ہیں, لیکن ہمارے نبی نے تو یہ کام کبھی نہیں کیا. پرانے کپڑے بے شک پہنے لیکن ان کو دھو کر اور صاف ستھرا پہنے. آج کل گرمی زیادہ ہے نا, ایک دن میں ایک جوڑے میں پسینہ سے بھر جاتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس 10-15 جوڑے ہوں, بے شک 4 جوڑے ہوں. ایک دن پہنا اس کو دھوئیں اور اگلے دن دوسرا پہن لیں, پھر اس کو دھوئیں تو پھر وہ پہلا والا پہن لیں. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس ڈھیروں کے حساب سے کپڑے ہوں, صاف ستھرے دھلے ہوئے کپڑے پہنے. اچھا جی صفائی کے لیے جیسے کہ آپ سب بچوں نے بتایا کہ صفائی کے لیے ہم دن میں 2 بار دانت صاف کریں. پھر ہم کیا کریں؟ روزانہ نہائیں. گرمیوں میں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دن میں 1 بار ضرور نہا لیں, اور نہانے کے بعد صاف ستھرے کپڑے پہنیں. دیکھیں فرض کریں میں گھر میں کام کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, کام کے دوران ظاہر ہے پسینہ بھی آ جاتا ہے, کپڑے پسینے پسینے ہو گئے ہیں. اچھا اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ پنکھے میں اس کو رکھ دیا اور خشک کر دیا, تو کیا نہا کے وہی کپڑے پہن لوں؟ وہی پسینے والے کپڑے پہن لوں کیا نہا کے؟ اصغر اصغر بچے کہہ رہے ہیں نو میں. جی یس مس. کیا نہانے کے بعد ہم وہی پسینے والے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ نو مس. نہیں نا, کیونکہ کیا ہوگا اس سے پسینے والے جراثیم واپس آ جائیں گے واپس شاباش جسم پہ لگ جائیں گے. تو نہانے کے بعد صاف ستھرے کپڑے, سب بچے کہہ رہے ہیں نو میں پسینے والے کپڑے نہ پہنیے گا نہا کے. ویسے میں نہیں کرتی, ایسے ہی مذاق کیا تھا آپ کے ساتھ. اچھا دن میں جب ہم 5 بار وضو کرتے ہیں نا, تو ہمارے ہاتھ, ہمارا ناک, ہمارا حلق, ہمارے پاؤں, ہمارا گردن, ہمارا سر, یہ وہ حصے ہیں جسم کے جو بار بار ٹچ ہوتے ہیں چیزوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا رکھا ہے کہ دن میں 5 بار وضو کا سسٹم رکھ دیا ہے, اس سے ہمارے یہ جسم کے حصے صاف ہو جاتے ہیں. ہفتے میں 1 بار ناخن تراشیں, یعنی کہ کاٹیں. نہیں کاٹیں گے تو اس میں میل اور گند جمع ہوگا اور وہی کھانے میں جائے گا. بالوں کی صفائی کا بھی خیال رکھیں, یعنی کہ صفائی سے مراد ہے کہ پسینے سے جوئیں بھی ہو جاتی ہیں نا زیادہ تر. جیسے میں تو چھوٹی تھی, میں اسکول جاتی تھی نا, میرے سر میں جوئیں پڑ جاتی تھیں, تو ہماری امی ہمارا سر صاف کیا کرتی تھیں. یہ بالوں کی صفائی ہے, پسینہ نہ آنے دیں, مٹی نہ جانے دیں, اس میں جوئیں نہ جائیں. بالوں کی کٹائی کا بھی خیال رکھیں. لڑکیاں بھی کاٹیں ان کو تھوڑا تھوڑا بالوں کو نیچے سے, جیسے ٹیڑے میڑے ہو گئے ہیں, پھٹ گئے ہیں, خراب ہو گئے ہیں, تو ان کو تھوڑا تھوڑا سا کاٹ دیں. اور لڑکے تو ظاہر ہے چھٹیاں تو کرتے ہی نہیں ہے نا, لڑکوں نے تو پراپر کٹنگ کروانی ہوتی ہے بالوں کی. اپنے ارد گرد کے ماحول کی بھی کبھی صفائی کا خیال رکھیں. اور گھر کی سب سے اہم چیز جو ہے, ایک غسل خانہ جسے آپ باتھ روم کہتے ہیں, اور ایک باورچی خانہ جسے آپ کچن کہتے ہیں. یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں, سب سے زیادہ اہم. کچن میں کھانا پکتا ہے, باورچی خانے میں کھانا پکتا ہے نا,
تو یہیں سے کھانا سارے گھر میں جاتا ہے، سب لوگ یہاں سے، اگر یہی گندا ہوگا تو کھانے میں جراثیم چلے جائیں گے اور ہم بیمار ہو جائیں گے۔ اور غسل خانہ جہاں ہم طہارت کے لیے جاتے ہیں، وضو کرنے جاتے ہیں، منہ ہاتھ دھونے جاتے ہیں، تو وہ بھی صاف ہونا چاہیے تاکہ جب وہاں سے نکلیں تو جراثیم سب مر چکے ہوں، کوئی جراثیم واپس ہمارے ساتھ نہ آئے۔ صفائی کو نصف ایمان کیوں کہا ہے؟ اسلام نے صفائی کو آخر اتنی امپورٹنس کیوں دی ہے؟ دیکھیں، صفائی پاکی اور طہارت کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ صفائی وہی کا خیال وہی انسان رکھتا ہے جو پاک اور صاف رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، ہم طہارت کریں گے، صفائی کا خیال کریں گے، تو ہمارا آدھا ایمان جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ آدھا ایمان، دیکھیں مسلمان، نفس کا مطلب ہوتا ہے آدھا، ٹھیک ہے؟ اور مسلمان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اس کا ایمان۔ آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، ہمارے والدین مسلمان ہیں، ہمارے عزیز رشتہ دار مسلمان ہیں، تو مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ایمان مکمل رہے، وہ اپنے ایمان کا خیال رکھتا ہے۔ تو جب ہم صفائی کا خیال کریں گے تو ہم آدھا ایمان تو اتنی آسانی سے ہی حاصل کر لیں گے۔ اب جسم اور ماحول کی صفائی کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو صاف رکھیں۔ دیکھیں، صفائی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے ہیں، اپنے منہ ہاتھ دھو لیا، دانت صاف کر لیے، آپ نے گھر میں جھاڑو پوچھا بھی کر لیا، آپ نے ڈسٹنگ بھی کر لی، آپ نے اپنے محلے کو بھی صاف کر لیا، لیکن اگر ہم اپنی سوچ کو خراب رکھیں، ہم گندی باتیں سوچیں، ہم غلط کام کریں، تو پھر یہ سوچ تو صاف نہیں ہوئی نا ہماری۔ تو صفائی کا مطلب ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کو بھی صاف رکھیں، برائی سے صاف کر دیں، اپنے دل میں سے برائی نکال دیں، دوسروں کے بارے میں غلط بات نہیں سوچیں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، تو اپنی سوچ کو بھی صاف رکھیں، اپنے دماغ کو بھی بری باتوں سے صاف رکھیں۔ یہ جب ہم سب کام کریں گے تو ہی صفائی ہوگی۔ ہر چیز، صفائی کا مطلب ہے ہر چیز کی صفائی، آنکھوں کی صفائی یعنی کہ بری چیز نہ دیکھیں، دل کی صفائی یعنی کہ بری بات نہیں سوچیں اور برا کام نہ کریں، تو یہ سب صفائی کے اندر ہی آتا ہے، جبھی تو ہم آدھا ایمان ایسے حاصل کر سکیں گے۔ بیٹے مریم یاسر بیٹی، میں نے آپ بچوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ کلاس کے دوران بیٹے سارا دھیان سبق کی طرف، یہ چیٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ چیٹ کرتے ہوئے کی بورڈ کو دیکھ رہے ہیں، آپ میری اسکرین نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ جو میسج I'm going to just ignore you guys, I think that's why you guys are so low، یہ کیا ہو رہا ہے بیٹے؟ پھر میں ڈانٹوں گی، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا بیٹے ڈانٹنا۔ تو چیٹنگ نہیں کریں، چیٹ کرتے وقت آپ کا دھیان چیٹنگ کی طرف ہو جاتا ہے، کی بورڈ کی طرف ہو جاتا ہے، ٹائپ کرتے وقت آپ کا دھیان ادھر ہوتا ہے، پڑھائی سے ہٹ جاتا ہے بیٹے، یہ کام نہیں کرنا آپ آئندہ۔ تو واپس آتے ہیں پڑھائی کی طرف کہ صفائی سے مراد ہے ہر چیز کی صفائی۔ تو آج ہم نے کیا دیکھا ہے کہ اپنے خیالات کا تبادلہ کرنا، ایک دوسرے کو بتانا، تبادلہ خیال کہلاتا ہے۔ صفائی اور صحت کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، صفائی ہوگی تو صحت ہوگی، صفائی نہیں ہوگی صحت بھی نہیں ہوگی۔ صفائی دو طرح کی ہوتی ہے، ماحول کی صفائی ہوتی ہے اور جسمانی صفائی ہوتی ہے، اور صفائی کو نصف ایمان کہا ہے۔ ہمیں جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ ماحول کی صفائی کا خیال کرنا چاہیے، اور جسم اور ماحول کی صفائی کے ساتھ ساتھ اندرونی صفائی، یہ جسم اور ماحول کی صفائی تو ہو گئی بیرونی صفائی یعنی باہر کی صفائی جو نظر آ رہا ہے، آپ کو جسم بھی نظر آتا ہے، آپ کو ماحول بھی اپنا نظر آ رہا ہے، لیکن اندرونی صفائی، آپ کی سوچ آپ کو نظر نہیں آتی نا، آپ کا دل آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کا دماغ آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ اندر کی صفائی ہے۔ یعنی ان چیزوں کو بھی صاف رکھیں، اپنے دل میں برا خیال نہ لائیں، اپنے دماغ میں کوئی بری بات نہیں لائیں، تو یہ بھی صفائی بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، اب
آپ کو یہ بتائیے کہ یہاں تک کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بیٹے؟ میں آصفہ کہہ رہی ہے میں سب صفائی کے پوائنٹس یاد کر کے آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں. جی بالکل کر سکتے ہیں بیٹے, کر سکتے ہیں, کیوں نہیں کر سکتے. اچھا حرین کہہ رہے ہیں نو مس کوئی مسئلہ نہیں ہے حرین. اچھا ردین کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بیٹے اور کسی کو اگر کوئی مشکل نہیں ہے تو آپ لکھ دیں نو. ٹھیک ہے. فاطمہ اکمل کی مجھے لگتا ہے کنیکشن کٹ گیا تھا, یہ تو کلاس میں تھی اب دوبارہ جوائن کر رہی ہیں. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے چلو شاباش. اس کا مطلب ہے کہ پھر میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں. سوری, تبادلہ خیال بتائیے پھر بیٹے. اچھا آپ نے نا جلدی جلدی جواب دینا ہے ورنہ پھر وقت ضائع ہو جاتا ہے. تبادلہ خیال بتائیے کسے کہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ جی آیان محمود. ذہن میں آئی ہوئی کسی بات کو دوسرے سے شیئر کرنا. شاباش, اپنے خیال کو دوسروں سے شیئر کرنا, دوسروں کو بتانا تبادلہ خیال کہلاتا ہے. شاباش. صحت اور صفائی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جی فاطمہ اکمل. یس میں جی بیٹے صفائی اور صحت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ صحت کا صفائی سے کیا تعلق؟ مس ہاں ہینڈ واش کرنا. نہیں نہیں جی ہینڈ تو واش کرتے ہیں, لیکن میں یہ پوچھ رہی ہوں اگر صحت نہیں ہوگی تو صحت سوری صفائی نہیں ہوگی تو صحت پر کیا فرق پڑے گا؟ مس ہم بیمار ہو جائیں گے. شاباش. اچھا سید اصغر نے ہاتھ اٹھایا تھا. جی اصغر, صحت اور صفائی کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ جی بیٹے میں یہ شاباش, یہ دیکھیں انہوں نے وہی محاورہ استعمال کیا ہے کہ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. اس کا کیا مطلب ہے اصغر, چولی دامن کا ساتھ ہونا؟ بہت کیسا تعلق ہونا؟ تعلق صفائی سے. جی یعنی آپس میں بہت گہرا تعلق ہونا. ٹھیک ہے, چولی دامن کا ساتھ یہ محاورہ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہونا, ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز لازمی ہو جائے. ٹھیک ہے میم. آلیان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. آلیان بیٹے, آلیان خان کہاں ہے؟ آلیان خان ہاتھ اٹھائیں, کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی؟